الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنصار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنصر ومن استجمر فلیوتر. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی وضو کرے تو وضو کرتے وقت آپ نے ناک کو اچھی طرح صاف کرے اور اچھی طرح اسے جھاڑے. یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے استنشاق اور دوسرا لفظ ہے استنصار. استنشاق کا معنی ہے ناک میں پانی کا چڑھانا، اور استنصار کا معنی ہے کہ ناک سے پانی کو نکالنا، یعنی ناک کو جھاڑنا اور صاف کرنا. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یعنی دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں. ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی وضو کرے تو وہ اپنے ناک کو اچھی طرح جھاڑے اور صاف کرے. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی پتھروں کے ساتھ استنجا کرے، پتھر استعمال کرے تو طاق کا لحاظ کر کے استعمال کرے، یعنی کتنے پتھر استعمال کیے جائیں اس کے لیے تو کوئی خاص تعداد متعین اور محدود نہیں ہے، بلکہ ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے ضرورت کے مطابق پتھر استعمال کرنے جائز ہیں، جتنے پتھروں سے ضرورت پوری ہو جائے. ہاں البتہ طاق کا لحاظ کرنا یہ مستحب ہے. اگر 4 پتھروں سے ضرورت پوری ہوتی ہے تو 5واں پتھر استعمال کر لیا جائے طاق بنانے کے لیے. 2 سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو تیسرا پتھر استعمال کیا جائے تعدد کو طاق بنانے کے لیے. باب الاستنصار، یہ باب ہے ناک کو اچھی طرح جھاڑنا اور صاف کرنا فی الوضوء، وضو کے دوران. ذکرہ عثمان، ذکر کیا ہے اس کو حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی ان تینوں صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو ذکر کیا، نقل کیا ہے کہ جب وضو کرنے لگو تو اچھی طرح اپنے ناک کو جھاڑ کر اس کی صفائی کرو، پانی اچھی طرح ڈالنا اور پھر اچھی طرح اس کو صاف کرنا.
حدثنا عبدان، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی عبدان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یونس نے، وہ نقل کرتے ہیں زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابو ادریس نے، اور انہوں نے سنا ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو گویا امام بخاری کے استاد ہوئے اس حدیث میں حضرت عبدان، اور عبدان کے استاد ہوئے عبداللہ، عبداللہ کے استاد ہیں یونس، اور یونس کے استاد ہیں زہری، اور زہری کے استاد ہیں ابو ادریس، اور ابو ادریس کے استاد ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ کے استاد ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہو قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جو آدمی وضو کرے، فلیستنثر، چاہیے وہ اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرے، فلیستنثر، چاہیے وہ اپنے ناک کو اچھی طرح صاف کرے۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ، اور جو آدمی پتھروں کے ساتھ استنجا کرے، استجمرہ کا معنی ہے پتھر کے ساتھ استنجا کرنا۔ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ، اور جو آدمی پتھر کے ساتھ استنجا کرے، فَلْيُوتِرْ، چاہیے وہ طاق کا لحاظ کرے، طاق کرے۔ یوتر کا معنی ہے طاق۔ وطر کی نماز کو بھی وطر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی بھی رکعتیں کیا ہوتی ہیں؟ طاق۔ آگے باب نمبر 26، باب الاستجمار وطرن۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر ومن استجمر فلیوتر وَإِذِ اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا جو کہ ضمناً پہلے باب کی حدیث میں آ چکا ہے کہ اگر پتھر کے ساتھ استنجا کرنا ہو تو طاق کا لحاظ کر کے پتھر استعمال کیے جائیں۔ اگر پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا ہو تو طاق کا لحاظ کر کے پتھر استعمال کیے جائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں شہروں میں موجودہ زمانے میں استنجا بالاحجار کا قائم مقام ہے ٹیشو پیپر۔ وہ ٹیشو استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی اگر استعمال کرنا ہو تو طاق کا لحاظ کر کے کم از کم 3 مرتبہ، 3 عدد، 3 ٹیشو۔ تو سنت کے جو طریقے، احکامات، اعمال ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا عمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور تم وہ عمل اور وہ طرز اپناؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا اور آپ کا عمل بھی تھا 3 پتھر استعمال کرنے کا۔ اور اس باب میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس حدیث کے اندر کل 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وضو کرو
تو وضو کرنے کے دوران اپنے ناک میں پانی کو چڑھاؤ، اپنے ناک میں پانی داخل کرو اور پھر اچھی طرح ناک کو جھاڑو۔ تو پانی داخل کرنا اور پانی داخل کرنے کے بعد پھر اس کو جھاڑنا، صاف کرنا، ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے۔ اور خصوصاً صبح جب آدمی اٹھے اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ ناک کو جھاڑنے کا حکم دیا ہے۔ جب کوئی آدمی رات کو سوئے صبح اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ناک میں پانی اچھی طرح داخل کرو اور اچھی طرح اسے جھاڑو، کیونکہ رات شیطان تمہارے ناک کے نتھنے پر رات گزارتا ہے، اور جو آدمی اس سنت طریقہ کے مطابق وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی طبیعت میں پورا دن چستی پیدا کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر انسان اس سنت پر عمل نہ کرے، اٹھے ہی نہ، وضو ہی نہ کرے، پھر ناک اس طرح صاف نہ کرے، تو پورا دن اس کی طبیعت پر بوجھ، کاہلی اور سستی کے آثار ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وضو کے دوران اچھی طرح اپنے ناک میں پانی داخل کرو اور پھر اچھی طرح اسے جھاڑو اور صاف کرو۔ جی 3 دفعہ، یہ بھی 3 دفعہ۔ نمبر 2، دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے استنجا پتھروں کے ساتھ اگر کرنا ہو تو کتنے پتھر استعمال کیے جائیں؟ تاک 3۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو ہے وہ 3 پتھر استعمال کرتے تھے، لیکن 3 محدود، مقرر اور بند نہیں ہیں، اگر ضرورت زیادہ کی ہو تو زیادہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 3 پتھروں کا رسول اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ 3 پتھر عموماً کافی ہو جاتے ہیں، اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو دار و مدار ضرورت پر ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ جب کوئی آدمی سو جائے اور سو کر اٹھے اور کسی برتن سے پانی لینا ہو تو وہ ہاتھ برتن میں داخل کر کے ہاتھوں کے ساتھ پانی نہ لے، پہلے ہاتھوں کو دھوئے، اچھی طرح صاف کرے، یعنی کسی برتن وغیرہ کے ساتھ پانی لے کر پہلے ہاتھ صاف کرے، اور ہاتھ صاف کرنے کے بعد پھر اگر اسے ضرورت ہو تو پھر وہ ہاتھ پانی میں داخل کرے اور اس سے پانی لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کا اپنے وجود پر، اپنے اعضاء پر، اپنے جسم پر اختیار اور کنٹرول نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے سو جانے کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب انسان نیند کی حالت میں جب ہوش، حواس، شعور، ادراک اس سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ہاتھ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے انسان کی شرمگاہ کے ساتھ لگ جائے، اور کوئی نجاست کا خروج ہو چکا ہو تو وہ لگ کر خشک ہو گئی ہو تو انسان کے ہاتھ پر وہ گندگی آ گئی، تو جب تک اس کو دھوئے گا نہیں تو پھر پانی میں داخل کرے گا، اگر پانی تھوڑی مقدار میں تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ بلکہ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو آدمی بیدار ہو کر اٹھے، بیدار ہو جانے کے بعد
بعض جگہوں میں تالاب حوض بنائے ہوتے ہیں مسجدوں میں بھی، تو ان حوضوں میں بھی پہلے ہاتھ صاف کر کے نیند کے بعد تو پھر جو ہے نا انسان کو اس میں ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ تو کس قدر اہتمام رکھا ہے صفائی کا اور طہارت کا۔ تو یہ تین چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر ایک کہ وضو کے دوران اچھی طرح ناک میں پانی ڈالو اور پھر ناک کو جھاڑو۔ نمبر دو، اگر پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا ہو تو طاق کا لحاظ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر تین، جب سو کر بیدار ہو جاؤ تو اٹھنے کے بعد، بیدار ہو جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو ڈالو، اور ہاتھ دھو ڈالنے کے بعد پھر باقی پانی میں داخل کر کے اس سے پانی لے کر وضو بنا سکتے ہو۔ مگر یہ تب ہے جب پانی کسی برتن سے ایسے لینا ہو، تو جیسے بعض جگہوں میں مسجدوں میں آج کل ٹوٹیاں ہوتی ہیں، وہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اس طرح، بس ٹوٹی کھولی ہاتھ صاف کر لیا۔ باب الاستجمار وطرن، یہ باب ہے پتھر استعمال کرنا طاق مرتبہ۔ استجمار اس کا معنی ہے پتھر استعمال کرنا، وطرن کا معنی ہے طاق کا لحاظ کرتے ہوئے۔ باب الاستجمار وطرن، یہ باب ہے پتھر استعمال کرنا استنجا میں طاق کا لحاظ کرتے ہوئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ نقل کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ نقل کرتے ہیں اعرج سے، وہ نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، جب تم میں سے کوئی، اذا اس کا معنی جب، توضأ وضو کرے، احدکم تم میں سے کوئی ہے، اذا توضأ احدکم جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے، فلیجعل پس چاہیے کہ ڈالے، فی انفہ اپنے ناک میں، انف انف بمانا ناک، ماء پانی، پس چاہیے ڈالے وہ اپنے ناک میں پانی، ثم لیستنثر پھر چاہیے کہ اچھی طرح اسے جھاڑے۔ یہ ایک بات۔ دوسری، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ اور جو آدمی پتھر استعمال کرے، استجمر پتھر کے ساتھ استنجا کرنا، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ اور جو آدمی پتھر کے ساتھ استنجا کرے، فَلْيُوتِرْ چاہیے کہ وہ طاق کا لحاظ رکھے، طاق پتھر استعمال کرے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ اور جب تم میں سے کوئی بیدار ہو، استيقظ اس کا معنی بیدار ہو جانا، أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک، مِن نَوْمِهِ اپنی نیند سے، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ پس چاہیے وہ دھو ڈالے اپنے ہاتھ کو، فَلْيَغْسِلْ دھونا، يَدَهُ ہاتھ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ پس چاہیے دھو ڈالے اپنے ہاتھ کو، قبل ان يدخلها داخل کرنے سے، اس میں داخل کرنے سے پہلے، اس ہاتھ کو داخل کرنے سے پہلے، فی وضوئہ فی وضوئہ یہ واو کی زبر کے ساتھ، یہ لفظ یاد رکھنا، عربی زبان بڑی فصیح، بڑی عجیب زبان ہے، اسی لیے اللہ کریم نے آسمانوں کی دفتری زبان وہ کون سی رکھی ہے؟ عربی۔
لوح محفوظ کا جو ریکارڈ ہے وہاں کا دفتری لوح محفوظ ایک بہت بڑا دفتر ہے اللہ کے ہاں، جس میں کئی شعبے. تو آسمانوں کی دفتری زبان وہ کون سی ہے؟ عربی. قرآن کریم بھی عربی زبان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی. جنت میں جب ہم جائیں گے تو ہماری زبان کیا ہوگی؟ عربی زبان ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں آل عرب سے محبت کرو 3 وجہ سے. تین وجہ سے آل عرب سے محبت کرو. ایک وجہ فرمایا انا عربی اس لیے کہ میں عربی ہوں. دوسری وجہ وَلِسَانُ الْقُرْآنِ عَرَبِيٌّ، اور دوسری وجہ کہ قرآن کی زبان بھی عربی ہے. تیسری وجہ وَلِسَانُ آلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنتیوں کی زبان بھی کیا ہوگی؟ عربی. تو بڑی فصیح بڑی عجیب زبان ہے. یہ وضو کا لفظ واو کی تینوں حرکتوں کے ساتھ ہے. واو کی وضو، وضو اور وضو، یعنی واو کے اوپر زبر زیر پیش. اگر واو کے اوپر زبر ہو تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ وضو. اگر واو کے اوپر پیش ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ وضو. اور اگر واو کے نیچے زیر ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ وضو. آئی بات سمجھ کیا؟ اگر واو کی زبر کے ساتھ ہو وضو تو اس کا معنی ہوتا ہے پانی، وضو کرنے کا. یعنی پانی وہ بھی ہو گیا جو پینے کے لیے ہوتا ہے، پانی وہ بھی ہو گیا جو کپڑے دھونے کے لیے ہو، پانی وہ بھی ہو گیا جو برتن دھونے کے لیے ہو. مگر خاص کر جو پانی تیار کیا جائے وضو کرنے کے لیے تو وضو والے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ وضو. واو کی زبر کے ساتھ. تو جب بھی واو کی زبر کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو، یعنی وضو کا پانی. اور اگر واو کے پیش کے ساتھ ہو وضو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا، وہ وضو والا عمل فعل کرنا. وضو کرنے کو آپ وضو نہیں کہیں گے، وضو کرنے کو آپ کیا کہیں گے؟ وضو. اور واو کی زیر کے ساتھ ہو وضو تو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وضو کا پانی ڈالا جائے. لوٹا ہو گیا، پیالہ ہو گیا، یا جو بھی چیز جس میں آپ وضو کا پانی ڈالیں اس برتن کو کیا کہتے ہیں؟ وضو. آئی بات سمجھ؟ تو واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور واو کی پیش کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اگر واو کی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں دیکھو واو کی زبر کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہو گیا وضو کا پانی. تو جب آدمی سو کر اٹھے وہ اپنا ہاتھ وضو والے پانی میں نہ ڈالے. اذا استيقظ احدكم، جب بیدار ہو تم میں سے کوئی، من نومه، اپنی نیند سے، فلیغسل یدہ، پس چاہیے اپنا ہاتھ دھو لے، قبل ان یدخلها، اس سے پہلے کہ ہاتھ کو داخل کرے، فی وضوئہ، وضو کے پانی میں. فإن أحدكم، بے شک تم میں سے کسی کو، لا یدری، معلوم نہیں، أین باتت یدہ، کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے. باتت کا معنی ہے ہاتھ رات گزارنا، باتت کا معنی ہے
رات گزارنا، یدو کا من ہے ہاتھ، اس کو معلوم نہیں کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے۔ سمجھ آ گیا یہ؟ باب غسل رجلین ولا یمسح علی القدمین۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت، وضو کے دوران پاؤں کو اچھی طرح دھونا ہے، پاؤں پر مسح کرنا کافی ہو یہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی پاؤں جو ہیں ان پر مسح کرنے کی ایک ہی صورت ہے، آگے مسئلہ آ بھی رہا ہے کہ جب انسان نے موزے پہنے ہوئے ہوں، اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر وضو کے دوران پاؤں پر مسح کر لینا کافی ہے۔ باقی اس کی بعض مسح کا طریقہ وہ انشاءاللہ اسی مقام پر آگے آئے گا، وہیں بتائیں گے۔ جب موزے پہنے ہوئے نہ ہوں تو پھر پاؤں کو دھونا ضروری ہے، بغیر دھونے کے وضو نہیں ہوگا، تو پاؤں کو دھویا جائے گا، پاؤں پر مسح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ جرابیں ہوں ان کو بھی اتارا جائے گا، جوتا پہنا ہوا ہو وہ بھی اتار کر پاؤں نکال کر دھوئے جائیں گے۔ تو پاؤں کو وضو میں دھونا ہے اچھی طرح، ان پر مسح کر لینا کافی ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مسح کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاؤں پر مسح ہی کر لیا جائے تو کافی ہے، مگر مسح کر لینا کافی ہو۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ وضو کے اندر پاؤں کو دھونا کوئی ضروری نہیں، پاؤں کے اوپر مسح ہی کافی ہوتا ہے۔ نہ بغیر ننگے پاؤں، جرابوں پر بھی یعنی جائز تو نہیں ہے، مگر جو لوگ مسح کے قائل ہیں وہ جرابوں پر نہ، بغیر جرابوں کے پاؤں جب ننگے ہوں، وہ بعض طبقہ ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے ملک میں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف مسح کر لینا کافی ہے، پاؤں کو کوئی دھونا ضروری نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کی بھی آیت بتا رہی ہے کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ اور یہ حدیث اور یہ باب بھی امام بخاری نے اسی لیے قائم کیا اور واضح طور پر فرمایا کہ پاؤں کو دھویا جائے گا، پاؤں پر مسح کافی نہیں ہوگا۔ اور اس باب میں جو حدیث بیان کی ہے وہ پہلے بھی گزر گئی ہے حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، پانی نہ تھا، آگے ایک جگہ پانی آنا تھا، اور کچھ لوگ جلدی سے آگے بڑھے کہ ہم باقی لوگوں سے آگے پہنچ کر وہاں تسلی کے ساتھ وضو کر لیں تاکہ بعد میں باقی قافلہ پہنچے تو وہ بھی وضو کر لے۔ کچھ لوگ آگے پہنچ گئے اور نبی کریم علیہ السلام بعد والے لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ جب پہلے والے لوگوں نے وضو کیا تو جلدی سے وضو کیا، اور اس وضو کے دوران پاؤں اچھی طرح نہ دھویا، ایڑیاں بعض لوگوں کی خشک رہ گئیں۔ جب نبی علیہ السلام کی بعض لوگوں کے پاؤں کی ایڑیوں پر وہ نظر پڑی تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ یہ ایڑیاں جہنم کی آگ کے اندر جلیں گی اگر ان کو صحیح طریقے سے نہ دھویا گیا۔ اب اتنی بڑی وعید، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک ہیں، یہ جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے ایڑی کے خشک ہونے پر کس قدر وعید شدید، سخت وعید کا ذکر فرمایا کہ تمہیں آگ میں جلنا ہوگا جہنم کے اندر، یہ ایڑیاں جلیں گی۔ تو جب ایڑی کے خشک ہونے پر یہ ہے تو پورا پاؤں پھر خشک رہ جائے تو کیا حال ہوگا؟
تو معلوم ہوا اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ جو ارشاد ہے، آپ نے مسح کی اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا وضو کے اندر پاؤں کو دھونا فرض ہے اور پاؤں کو دھونا ضروری ہے، اور کامل طریقے سے دھونا کہ ذرہ برابر بھی ٹخنوں سمیت کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ باب غسل الرجلین، رجلین را کی زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہے پاؤں، یعنی رجلین، یہ رجلن کا تثنیہ ہے، رجلن کا معنی ہے ایک پاؤں اور رجلین کا معنی ہو گیا دو پاؤں۔ بڑی فصیح زبان ہے عربی۔ رجلن اس کا معنی ہوتا ہے پاؤں، راجلن اس کا معنی ہوتا ہے مرد، راجلن اس کا معنی ہوتا ہے سیدھے بال۔ دیکھیں کیا یعنی ذرا برابر حرکتیں ادھر ادھر بدلنے سے معنی کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ باب غسل الرجلین، یہ باب ہے دونوں پاؤں کو دھونا۔ دھونا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ غسل، غسل۔ یہ لفظ بھی غسل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نہانا، غسل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دھونا، یعنی غین کے پیش کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نہانا، غسل، اور زبر کے ساتھ ہو غسل تو اس کا معنی ہوتا ہے دھونا، اور غسل غین کی زیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے استعمال شدہ پانی۔ غسل ہو تو اس کا معنی ہے استعمال شدہ پانی، غسل نہانا، غسل دھونا، غسل استعمال شدہ پانی۔ باب غسل الرجلین، یہ باب ہے دھونا دونوں پاؤں کو۔ ولا یمسح علی القدمین، اور وضو کے دوران آدمی مسح نہیں کر سکتا علی القدمین، دونوں پاؤں پر۔ یہ دیکھو وہاں رجلین کا لفظ آ گیا پاؤں کے لیے، اور اگلے جملے میں قدمین کا لفظ آ گیا۔ قدمون کا معنی بھی پاؤں ہوتا ہے، قدمون کا معنی بھی پاؤں، اور رجلن کا معنی بھی پاؤں۔ ولا یمسح علی القدمین، اور مسح نہ کرے آدمی وضو کے دوران پاؤں پر۔ حدثنا موسیٰ، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عوانہ نے، وہ نقل کرتے ہیں ابو بشر سے، وہ نقل کرتے ہیں یوسف بن ماہک سے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے۔ قال عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبداللہ بن عمر کو جانتے ہو نا؟ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ ہاں، یہ غلطی دور کرنی تھی، یہ حضرت عمر کے بیٹے نہیں، وہ ہے عبداللہ بن عمر، یہ ہیں عبداللہ بن عمر، تو یہ عمر بن العاص کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص، یعنی عبداللہ بن عمر وہ حضرت عمر کے بیٹے، عین کی پیش کے ساتھ جب وہ عمر اور عین کی زبر کے ساتھ وہ عمر، عین کی زبر کے ساتھ تو وہ اور نام ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ را کے بعد دیکھیں واو ہے کہ نہیں، اگر را کے بعد واو نہ ہو تو یہ لفظ ہوتا ہے عمر، اگر اس کے بعد واو ہو تو پھر یہ لفظ کیا ہوتا ہے عمر، تو وہ واو عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے ہوتی ہے، پڑھنے میں وہ نہیں آتی، آئی بات ہے، یعنی پڑھنے میں عمرو نہیں پڑھنا، ہاں جی 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 جی۔ تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، فی سفرتن، ایک سفر میں، فادرکنا وقد ارہکنا، ہم پر چھا گئی عصر کی نماز کا وقت،
یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. فَأَدْرَكَنَا ہمیں پا لیا، وَقَدْ أَرْحَقْنَا اور ہم نے پا لیا، العصر عصر کو، یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ ہم شروع ہو گئے وضو کرنے، وَنَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا اور ہم ہاتھ پھیر رہے تھے اپنے پاؤں پر. نمسح ہاتھ پھیر رہے تھے، وَنَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا اور ہم ہاتھ پھیر رہے تھے اپنے پاؤں پر گیلا کرنے کے لیے. فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بلند آواز سے پکارا. فَنَادَىٰ آواز دی، پکارا، بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ بلند آواز کے ساتھ، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، لِّلْعَقَابِ ان ایڑیوں کے لیے، من النار دوزخ کی آگ سے، مرتین او ثلاث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائے کہ لوگو ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ میں عذاب ہوگا. پھر فرمایا اسبغ الوضو وضو صحیح مکمل کیا کرو اور احتیاط کے ساتھ کیا کرو، تاکہ جو 4 فرض ہیں وضو کے اندر ان میں ذرہ برابر کوتاہی نہ رہے. تو وضو کے 4 فرائض، ایک فرض ہے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے تک، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 وضو کے فرائض ہیں، ان میں ذرا برابر کوتاہی نہ ہو. باب نمبر 28 باب المضمضۃ فی الوضوء. قال ابن عباس وعبد اللہ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطاء بن یزید عن حمران مولا عثمان بن عفان انہ را عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له فيهما ما تقدم من ذنبه. مضمضہ اس کا معنی ہے وضو کرنے کے دوران کلی کرنا. تو اچھی طرح لفظی معنی بالکل مضمضہ کا ہوتا ہے پانی منہ میں داخل کر کے اس کو حرکت دینا. رضوان صاحب نے عمل کر کے بھی بتا دیا. تو پانی منہ میں داخل کر کے پانی کو منہ میں حرکت دینا، اس حرکت دینے کا نام کیا ہوتا ہے؟ مضمضہ. تو اب اسی کا اطلاق ہو گیا کلی کرنا، تاکہ منہ جو اچھی طرح صاف ہو جائے. باقی یہ حدیث پہلے گزری ہوئی بھی ہے، تو بڑی توجہ کے ساتھ ترجمے ساتھ ساتھ آپ نے کرنے ہیں. باب المضمضۃ فی الوضوء، یہ باب ہے کلی کرنا وضو کے دوران. قالہ ابن عباس، کیا معنی اس کا؟ ہاں، اس بات کو کہا ہے، بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عبداللہ بن زید نے.
یہ دونوں نقل کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وضو کرنے کے دوران کلی کرنی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شہیب نے، وہ نقل کرتے ہیں زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عطا بن یزید نے، وہ نقل کرتے حمران جو آزاد کردہ غلام عثمان بن عفان کے، انہ رأى عثمان، بے شک انہوں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دعا بوضوء، کیا معنی ہے؟ ہاں، دعا کا کیا معنی ہے؟ منگوایا، وضو کا پانی منگوایا، دعا بوضوء، وضو کے لیے پانی منگوایا، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، ہاں ٹھیک ہے ترجمہ، آپ نے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، من انائہ، نہ من انائہ، برتن سے پانی ڈالا اپنے ہاتھوں پر، اپنے اس برتن سے، فغسلہما، دھویا، کس کو؟ ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا تو پھر ہاتھوں ہی کو دھونا ہے، فغسلہما، دھویا ان دونوں ہاتھوں کو، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، ثم ادخل، پھر یمینہ فی الوضوء، ثم تمضمض، پھر کلی کی، واستنشق، ناک میں پانی ڈالا، ٹھیک ہے، واستنثر، اور جھاڑا، ثم غسل وجہہ، پھر دھویا، ثلاثاً ویدیہ، اور دونوں ہاتھوں کو بھی دھویا، الی المرفقین، کونیوں تک، مرفقین کونیاں، ثلاثاً، ثم مسح براسہ، پھر ثم غسل کل رجل، پھر ہر پاؤں کو، پھر دھویا ہر پاؤں کو، ثلاثاً، 3 مرتبہ، ثم قال، پھر حضرت عثمان نے فرمایا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتوضأ، آپ نے وضو کیا، نحو وضوئی ھذا، جس طرح یہ میں نے وضو کر کے دکھایا، اسی طرح آپ نے بھی وضو کیا۔ جی، پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے ہے اور جھاڑنا بائیں ہاتھ سے ہے۔ وقال، اور فرمایا، من توضأ، جس آدمی نے وضو کیا، نحو وضوئی ھذا، میرے اس وضو کی طرح، رسول اللہ نے فرمایا یعنی، ثم قال، پھر حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا پورا وضو کرنے کے بعد، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتوضأ، وضو کرتے ہوئے، نحو وضوئی ھذا، جس طرح یہ میرا وضو ہے، وقال، اور رسول اللہ نے فرمایا، اور من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اس نماز کا کیا نام ہے؟ تحیۃ الوضو، لا یحدث فیہما نفسہ، وہ اپنے آپ سے اس نماز میں باتیں، کیا مطلب؟ خیالات نہ لائے، غفر اللہ لہ، اللہ کریم معاف کر دیتا ہے اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو تحیۃ الوضو کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب آپ سے 2-3 سوالات ہیں، جلدی جواب دینا ہے،
ہاں ہمت نہیں ہارنی، پتہ چلے رسول اللہ کے حدیث کے طالب علم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آپ نے آگے چلتے ہوئے کب محسوس کیا تھا؟ معراج، اچھا حضرت بلال کو کون سی رات؟ معراج کی رات۔ پھر نبی علیہ السلام نے کس سے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل سے۔ تو حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا تھا؟ اچھا، جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو حضرت بلال سے کیا آپ نے پوچھا تھا؟ تو حضرت بلال نے کیا جواب دیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ہاں، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اچھا، ایک آدمی آیا اور اب وہ وضو کیا، اس نے مسجد میں آ گیا یا فرض نماز ہونے والی ہے، اس سے پہلے وقت تھوڑا ہے اور سنتے پڑھنی ہے، اتنا ہی وقت ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ ہاں، دونوں کی نیت۔ اور اگر ایسی صورتحال ہو کہ وہ آئے، سنتیں پڑھنے کا موقع بھی نہ ہو، تحیۃ الوضو پڑھنے کا موقع بھی نہ ہو اور نماز کا وقت ہو، تو پھر کیا کرے؟ ہاں، اور اگر 1-2 منٹ کا وقفہ ہو اور وہ اب تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھ سکتا، ابھی نماز میں منٹ 1.5 منٹ باقی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ نہ، یہاں کا مسئلہ بتایا تھا میں نے۔ ہاں ہے، دیکھو حکیم صاحب زندہ باد۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھ لے، اور اس کے ساتھ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی ملا لے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر یہ کر لے۔ ہاں، باب نمبر 29، باب غسل الاعقاب۔ وہی بات ہے پہلے والی، مگر نئے عنوان کے ساتھ امام بخاری ذرا بات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ باب غسل الاعقاب، اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے دوران ایڑیوں کو بڑے دھیان سے دھونا ہے، کیونکہ پاؤں ذرا سامنے ہے، ایڑی پیچھے ہوتی ہے تو کہیں اس میں کوتاہی نہ رہ جائے، تو فرمایا ایڑیوں کو وضو کے دوران اچھی طرح دھونا ہے۔ اس پر بھی حدیث وہی ہے جو ابھی پہلے گزری کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کچھ لوگ آگے بڑھے اور جلد بازی میں وضو کیا، ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگو وضو مکمل کیا کرو، یہ ایڑیاں خشک رہ جانے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ باب غسل الاعقاب، یہ باب ہے ایڑیوں کو دھونے کے بیان میں۔ اعقاب ایڑیاں، غسل کا معنی کیا ہو گیا؟ وَكَانَ ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ، اور حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ یغسل موضع الخاتم، انگوٹھی والی جگہ کو بھی دھویا کرتے تھے، اذا توضأ، جب وضو کرتے۔ تو گویا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی حرکت دے تاکہ اس کے نیچے بھی اچھی طرح پانی ہو چلا جائے، انگوٹھی کے نیچے والی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کی ہے انگوٹھی؟ وہ سارے پہ انگوٹھی؟ ہاں، اچھا، تو خیر انگوٹھی اگر کسی نے پہنی ہوئی ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی انگوٹھی ہر ایک پہننی جائز ہے، جو جائز انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، اور جائز انگوٹھی صرف چاندی کی ہے،
وہ بھی 4.5 ماشا سے زیادہ نہ ہو، 4.5 ماشا چاندی سے زیادہ مقدار نہ ہو، ایسی چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ باقی سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی، کسی اور دھات کی انگوٹھی، یہ سب مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ یہ مکمل پتھر ہو کہ اس کے اندر وہ نگینہ پتھر کا ہو، نہ نگینہ تو لگ سکتا ہے مگر چاندی کی انگوٹھی بنا کر نگینہ پتھر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو چاندی کی انگوٹھی، نگینہ پتھر، نگینے کے علاوہ جو ہلکا ہے وہ ساری انگوٹھی کا، وہ چاندی کے علاوہ کوئی دھات نہ ہو، سونا نہ ہو، لوہا نہ ہو، پیتل نہ ہو وغیرہ ذالک۔ نہ عقیدت سے نہیں، نہ اس کو مؤثر نہ سمجھنا۔ بعض لوگ کہتے فلاں پتھر استعمال کرو گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں بیماری دور ہو جائے گی، بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا، قسمت اچھی ہو جائے گی، جدھر جاؤ گے کامیاب۔ کوئی کامیابیاں ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تاثیر اس قسم کی نہیں رکھی کہ یہ ہمارے کام بنا۔ یہ تو بتوں والا تصور ہو گیا جو بت پرستی کا ہوتا تھا، تو ایسا تصور کوئی نہیں۔ ویسے آدمی شوقیہ استعمال کر سکتا ہے۔ قال وکان ابن سیرین، ابن سیرین رحمہ اللہ یغسل موضع الخاتم، انگوٹھی والی جگہ کو بھی دھویا کرتے تھے، اذا توضأ، جب وضو کرتے۔ تو اس لیے گھروں میں بھی خواتین کو یہ مسئلہ بتانا کہ وضو کرتے وقت انگوٹھی کو اچھی طرح حرکت دے کر وہ نیچے والی جگہ کو بھی تارو کرنا ہے۔ باقی یہ آٹا گوندتے ہوئے اگر ناخنوں کے نیچے آٹا رہ جائے تو یاد رکھنا، خواتین کو بتانا، اس سے بھی وضو نہیں ہوتا، احتیاط کے ساتھ۔ اور بعض خواتین ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگا لیتی ہیں، نیل پالش، اس سے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہوتی۔ حدثنا آدم بن ایاس، امام بخاری ہمیں فرماتے ہیں ہمیں بیان کی یہ حدیث آنے والی آدم بن ابی ایاس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن زیاد نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا، وہ گزرے ہمارے پاس سے، وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ، اور لوگ وضو کر رہے تھے، من المطہرہ، ایک وضو والے برتن سے، مطہرہ وضو والا، طہارت والا برتن۔ فقال، فرمایا اسبغ الوضوء، وضو مکمل کیا کرو، اسبغو مکمل کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ کرنا۔ فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعقاب من النار، تباہی بربادی ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں جہنم کی آگ سے۔ باب نمبر 30، باب غسل الرجلین فی النالین ولا یمسح علی النالین۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید مقبوری عن عبید بن جریج انہو قال لعبداللہ بن عمر، یا ابا عبد الرحمن رأیتک تصنع اربعا لم ار احدا من صحابک یصنعها، قال وما یا ابن جریج، قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانین، ورأیتک تلبس النعال السبتیۃ، ورأیتک تصبغ بالصفرا، ورأیتک اذا کنت بمکۃ احل الناس اذا رأوا الہلال ولم تحل انت حتی کان یوم الترویہ۔ قال عبداللہ اما الارکان فإنی لم ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، واما النعال السبتیہ
فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبعث به راحلته. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جوتا پہنا ہوا ہے اور وہ وضو کر رہا ہے تو جوتے کے اندر بھی پاؤں کو دھویا جائے گا. ایسے نہیں کر سکتا کہ باقی وضو کر لے اور جوتا پہنا ہوا ہے تو جوتے کے اوپر مسح کر لے. فرمایا جوتے پر مسح یہ درست نہیں. جوتا پہنے ہوئے پاؤں دھونا ممکن ہے تو اس حال میں دھو لے. اگر جوتا پہنے ہوئے پاؤں دھونا ممکن نہیں ہے پھر باقاعدہ جوتا اتارے, پاؤں دھوئے اور دھو کر پھر جوتا پہن لے. تو جوتا پہنے ہوئے جوتے کے اوپر مسح کر لینا یہ جائز نہیں ہوگا. جوتا اتارے یا جوتا, بعض جوتے ایسے ہوتے ہیں کہ جوتا پہنے ہوئے بھی پاؤں دھویا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں اتارنا کوئی ضروری نہیں. بعض پاؤں اچھی طرح دھویا جائے, کوئی جگہ خشک نہ رہے, ایسا جوتا میسر ہے تو بالکل ٹھیک ہے, درست ہے, پاؤں دھویا جائے گا. اس باب میں جو حدیث نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے, پہلے اس کا واقعہ مفہوم سمجھ لیں پھر ترجمہ کرتے ہیں. ابن جریج نے حضرت عبداللہ بن عمر, یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے, ابن جریج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا. فرمایا حضرت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ بات معلوم ہے, میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ایسے 4 کام کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کو میں نے اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کام میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہیں میں تھوڑی سی ایک بات جملہ کہہ دوں, مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے جب حج کی بات آئے گی تو اس میں کریں گے. حج کے باب جب آئیں گے تو وہاں انشاءاللہ ذرا تفصیلی انداز ہوگا. وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک خاص مزاج تھا کہ یہ ہر بات میں رسول اللہ کی سنت کو اور رسول اللہ کے طرز کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا دینی چیز, وہ تو ظاہر ہے ہی ہے, اور ایک ہے دنیاوی معاملات, ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا, عبداللہ بن عمر کی کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر وہ کام کروں جو رسول اللہ نے کیا ہے. تو وہ سفر میں چلنے کے دوران بھی وہی ادائیں اپناتے تھے جو رسول اللہ کی تھیں. ٹھہرنے میں, سونے میں, اٹھنے میں, وضو میں, ہر جگہ میں یہ عبداللہ بن عمر کا ایک خاص مزاج تھا. ان کی پوری کوشش اور فکر رہتی تھی کہ میں ہر کام میں اسی طرح کروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تک کہ ایک بات نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں, آج کے سفر میں جا رہے تھے, یعنی اتباع رسول کا حال دیکھیں. آج کے سفر میں جا رہے ہیں اور ایک جگہ قیام ہوا تو تھوڑا دور چلے گئے اور وہاں جس طرح کوئی پیشاب کرتا ہے اس طرح بیٹھ کر واپس آ گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, یہاں قیام ہوا تھا
اور وہاں جا کر آپ نے پیشاب کیا تھا، تو ابھی مجھے پیشاب آیا ہوا تو نہ تھا، مگر مجھے وہ بات یاد آ گئی، تو میں رسول اللہ کی اتباع میں چل کر اسی طرح وہاں تک گیا جیسے میں نے رسول اللہ کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں جا کر بیٹھ کر تو پیشاب آیا ہوا نہیں تھا، اس لیے آپ نے محبوب کی وہ ادا بس اپنا کر پھر وہاں سے اسی طرح واپس آ گیا۔ یعنی اس قدر ان کا ایک مزاج تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والا بن جاؤں۔ اور آج ہمارے لیے بھی اگر کامیابی ہوگی اسی بات میں ہوگی کہ ہم لڑنے جھگڑنے کے بجائے ہر کام میں رسول اللہ کے طرز عمل کو اختیار کریں۔ اس وقت ہمارے ہاں بہت سے فرقے اور بہت سے اختلافات وہ اس بنیاد پر قائم ہو گئے کہ ہم نے رسول اللہ کے طرز عمل کو چھوڑ دیا۔ کاش کہ ہمارے وہ بھائی کہ جو رسول اللہ کے طرز سے ہٹ کر بدعات میں، رسومات میں اور خرافات میں مبتلا ہیں، کاش کہ وہ ضد، عناد، تعصب، ہٹ درمی کو چھوڑ کر اس فکر کے ساتھ جو فکر عبداللہ بن عمر کی تھی کہ ہمیں رسول اللہ کا طرز اور رسول اللہ کا طریقہ مل جائے، اگر اس سوچ کے ساتھ آ جائیں تو یہ کئی فرقے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں اور اختلافات نہیں رہتے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ضد ختم ہو جائے گی۔ یہ سارے ضد جھگڑے اس اختلاف اس بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر اس قدر یہ اہتمام کرنے والے تھے سنتوں کا۔ ایک دفعہ سفر میں تھے، ایک مسجد میں اذان ہو گئی تو نماز کے لیے رکے، ساتھ خادم بھی تھا، اور نماز سے تھوڑی دیر پہلے امام نے اعلان کروایا، بھئی اعلان کرو سارے لوگ نماز کے لیے آ جاؤ۔ عبداللہ بن عمر کو اتنا غصہ آیا، اسی بخاری میں آپ پڑھیں گے، عبداللہ بن عمر کو غصہ آیا اور اپنے خادم کو کہنے لگے اٹھو نکلو یہاں سے، اس بدعتی کے پاس سے۔ میرے پیارے پیغمبر کے زمانے میں اذان کے بعد نماز سے پہلے کوئی اعلان نہیں کیا گیا، تو یہ آج اعلان کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا اٹھو یہاں میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ اتنے متبع سنت تھے۔ تو آج اگر ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوگا، وہی فکر پیدا ہوگی کہ ہم اپنے ہر معاملے میں سوچیں آئے اس میں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، تو کوئی جھگڑا ایمان سے بتاؤ رہتا ہے؟ پھر جب یہ سوچ بن جائے ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے اور وہ طریقہ ہم اپنا لیں، اگر وہ طریقہ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے اللہ کے نبی کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اختلاف ختم، جھگڑا ختم، سنت کا عمل آ جائے گا۔ تو خیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریج نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت آپ 4 کام کرتے ہیں، وہ میں نے اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو دیکھا ہے۔ کتنے کام؟ 4 کام۔ نمبر 1، فرمایا ایک کام تو میں نے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو دوران طواف میں نے آپ کو رکن یمانی کو استلام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جبکہ باقی لوگوں کو میں نے رکن یمانی کا استلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ سب لوگ نہیں، جہاں تک میں دیکھتا رہا تو آپ نے جب بھی طواف کیا آپ رکن یمانی کے پاس آتے تو اس کا بھی استلام کرتے، اور جب حجر اسود کے سامنے آتے تو حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے۔ تو یہ کام میں نے کسی اور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھ آ گئی بات کہ نا؟ دوسرا اعتراض، یہ ہے
کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ وہ جوتا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی کھال پہ بال نہ ہو، اور باقی جو لوگ ہیں ان سب کے جوتے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالوں والے ہیں۔ یعنی مثلا اگر اونٹ کی کھال کا جوتا بنایا ہے تو اس کے تاریں بنا کر وہ بال اوپر ہی ہوتے تھے، تو جوتا بنا لیا، بال اوپر ہی نظر آ رہے ہیں، اتارے نہیں ہوتے تھے، دباغت دے کر بالوں کو ختم نہیں کیا ہوتا تھا۔ اور آپ جو جوتا استعمال کرتے ہیں اس جوتے کے اوپر وہ بالکل سپاٹ صاف کھال ہوتی ہے، اس پر بال نہیں ہوتے۔ پھر میں اس غور میں رہا کہ شاید دوسرے کسی وقت میں دیکھ لوں کہ آپ کا جوتا وہ بھی ہے جو بالوں والا ہے، مگر وہ میں نے آپ کے پاؤں میں نہیں دیکھا، تو شاید اس کی کوئی وجہ ہو، اس لیے یہ صرف وہ ثبتی جوتا بالوں کے بغیر وہ آپ استعمال کرتے ہیں، اور باقی لوگ بالوں والا جوتا بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2۔ نمبر 3، تیسری چیز فرمایا جب ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے تو مکہ والے لوگ جو مکہ میں اس وقت رہ رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے حج کا احرام باندھ دیتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ذوالحج کا چاند طلوع ہوتے ہی دوسرے لوگوں کی طرح حج کا احرام نہیں باندھتے، آپ تلبیہ نہیں پڑھتے۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ باقی لوگ ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے تو احرام باندھ لیتے ہیں، تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ تلبیہ اس دن نہیں پڑھتے بلکہ یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحج کو آپ پڑھتے ہیں، گویا آپ احرام باندھتے ہیں 8 ذوالحج کو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 4، چوتھا کام یا چوتھا اعتراض یہ تھا، فرمایا میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ وہ آپ اپنے بالوں میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، فرمایا آپ رکن یمانی اور حجر اسود خانہ کعبہ کے ان 2 کونوں کا استلام کرتے ہیں،
جبکہ باقی لوگ صرف حجر اسود کا کرتے ہیں، رکن یمانی کا نہیں کرتے۔ دوسرا اعتراض، دوسرا کیا بتاؤ؟ ہاں، کہ باقی لوگ بالوں والا جوتا استعمال کرتے ہیں اور آپ بغیر بال کے۔ تیسرا اعتراض کہ باقی لوگ یکم ذوالحج کو تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، حرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ کب باندھتے ہیں؟ اور چوتھا اعتراض کہ آپ زرد رنگ اپنے بالوں میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا بھائی پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے، میں حجر اسود اور رکن یمانی کا استعلام اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو رکن یمانی کا استعلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ان آنکھوں سے رکن یمانی کا استعلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا۔ دوسرے اعتراض کا جواب، فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا، آپ وضو کر رہے تھے اور آپ نے جوتا پہنا ہوا تھا اور اس جوتے پر بال نہیں تھے، صاف چمڑے کا جوتا تھا، اور آج رسول اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پاؤں دھوئے اسی جوتے کے اندر، پھر گویا کہ آپ نے پاؤں داخل کر لیے، تو وہ جوتا آج رسول اللہ علیہ وسلم کا میں نے اس انداز سے دیکھا جس طرح گویا آپ کو وہ جوتا پسند ہے، تو اس کے بعد سے میرا مزاج بھی ہو گیا کہ میں نے کہا مجھے وہی جوتا پسند ہونا چاہیے جو جوتا میرے پیارے محبوب کو پسند تھا۔ تیسرے اعتراض کا جواب کہ ٹھیک ہے، آج کا احرام تو شوال کے بعد ہو جاتا ہے جب بھی کوئی آدمی باندھے، لیکن میں نے جو رسول اللہ کو آج کے دوران دیکھا ہے، آپ نے گویا کہ تلبیہ پڑھا تھا یوم ترویہ کو، 8 ذوالحج کو، تو میں نے بھی اس کے بعد سے اسی طرز عمل کو اختیار کیا ہے۔ باقی رہ گیا چوتھا سوال، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اور آپ کی داڑھی مبارک کے چند بال جو سفید ہو گئے تھے، اس پر آپ نے جو خضاب لگایا تھا وہ خضاب زرد رنگ کا تھا، یعنی آپ نے مہندی لگائی تھی اور اس مہندی کی وجہ سے وہ بال زرد معلوم ہو رہے تھے، اس وقت سے مجھے وہ رنگ بھی کیا ہو گیا؟ پسند ہو گیا۔ باب غسل الرجلین، یہ باب ہے دھونا دونوں پاؤں کو، فی النعلین، جوتوں میں دھونا، یعنی مراد یہ جوتے پہنے ہوئے ہوں تو چاہے جوتوں کے اندر ہی دھو لیا جائے یا دھو کر پھر جوتوں میں داخل کیا جائے۔ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ، اور مسح نہ کرے جوتوں پر۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ نقل کرتے ہیں سعید مقبوری سے، وہ نقل کرتے ہیں عبید بن جریج سے، انہو قال، انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو کہ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، رأیتو کا، میں نے دیکھا ہے آپ کو، تصنعو اربان، آپ 4 کام کرتے ہیں، تصنعو کرتے ہیں آپ، اربان 4 کام، لم ارى احدن، میں نے نہیں دیکھا کسی کو، من صحابکا، آپ کے ساتھیوں میں سے، یصنعوا، ان 4 کاموں کو کرتے ہوئے۔ قالا، عبداللہ بن عمر نے فرمایا وما ہیا، وہ کون سے ہیں 4 کام اے ابن جریج؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا رأیتو کا، میں نے دیکھا ہے آپ کو، لا تمسو، آپ نہیں چھوتے، من الارکان، خانہ کعبہ کے کونوں میں سے، الا الیمانین، مگر 2 رکن یمانی کو، مراد ہے رکن یمانی اور حجر اسود، ان دونوں کی طرف ایک ہے اس لیے یمانین کہتے ہیں۔ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، اور میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں وہ جوتا جو بغیر بالوں کے ہوتا ہے۔ وَرَأَيْتُكَ، اور میں نے دیکھا ہے آپ کو،
تَصْبَغُ بِالصُّفْرَا، آپ اپنے بالوں کو رنگ لگاتے ہیں زرد، وَرَأَيْتُكَ، اور میں نے دیکھا ہے آپ کو، اِذَا كُنْتَ بِمَکَّہ، جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو احل الناس، احرام باندھ لیتے ہیں لوگ، اِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، جب ذوالحج کا چاند دیکھ لیتے ہیں، وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ، اور آپ احرام نہیں باندھتے، حتیٰ کان یوم الترویہ، یہاں تک کہ 8 ذوالحج ہو جاتا ہے۔ قال عبداللہ کہتے ہیں، اما الارکان، برحال ان رکنوں کو استلام کرنا، فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یمس الا الیمانیین، مس کرتے ہوئے، چھوتے ہوئے، استلام کرتے ہوئے، مگر رکن یمانیین یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کو، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِیَّةُ، اور برحال جوتا پہننا بغیر بالوں کے، فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یلبس النِّعَال، وہ استعمال کرتے تھے جوتا، الَّتِی لَیْسَ فِیہا شَعْر، جس میں بال نہیں ہوتے تھے، وَیَتَوَضَّأُ فِیہا، اور انہی جوتوں کے اندر آپ وضو کرتے تھے، یعنی ان کو پہن کر، فَأَنَا أُحِبُّ، بس اس وقت سے میں بھی پسند کرتا ہوں، ان البسہا، کہ میں بھی اسی طرح کے جوتے پہنوں، وَأَمَّا الصُّفْرَا، اور برحال زرد رنگ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصبغ بہا، وہ بھی اپنے بالوں کو رنگتے تھے زرد رنگ کے ساتھ، فَإِنِّي أُحِبُّ، بس بے شک میں بھی پسند کرتا ہوں کہ ان اصبغ بہا، میں بھی اسی کے ساتھ رنگ لگاؤں، وَأَمَّا الْإِحْلَالُ، اور برحال احرام باندھنا، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یحلُّ، احرام باندھتے، تلبیہ پڑھتے، حتیٰ تنبعث بہ راحلتہ، یہاں تک کہ آپ کی سواری اٹھ کر چل پڑتی مینا کی طرف، اور آپ کا جانا مینا کی طرف وہ 8 ذوالحج کو ہوتا تھا، اس وقت آپ تلبیہ پڑھتے تھے، اس لیے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اسی پر کیا کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وضو کے جو نفل پڑھتے ہیں، وضو تازہ کرنا چاہیے یا ایک دوسری آدمی پڑھ سکتا ہے؟ نہ، تازہ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد، تازہ وضو کے بعد، اگر پہلا وضو کیا ہوا ہے آپ پھر اس کے نفل دوبارہ پڑھیں، یہ نہیں، اور تازہ وضو کے ساتھ تحیۃ الوضو ہوگا۔ وضو کہتے ہیں پانی گیلا وضو ہونا چاہیے پھر ہی وہ پڑھ سکتا ہے، جی اگر پانی خشک ہو جائے تو پھر نہیں پڑھ سکتے؟ نہ وضو وہ خشک تو پہلے ہو جاؤ، وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو آپ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد تولیہ استعمال کریں، اعضاء خشک ہو گئے، پانی خشک ہو گیا، اس کے بعد وضو کر لیں، بس وضو کرنے کے بعد چاہے اعضاء خشک ہوں یا نہ، یہ کوئی بات نہیں۔ تحیۃ ہاں، اس میں صرف جو خالصتاً سیاہ رنگ ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ناجائز ہے، باقی سیاہ اور سرخ مائل، سیاہ سرخ مائل وہ استعمال کرنا افضل ہے، بہتر ہے، تو بالکل جو سیاہ ہے وہ استعمال کرنا ناجائز ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کوئی گناہ نہیں۔ جی اگر اس سے عضو جو ہے نا وہ خشک نہ ہو، پانی اوپر سے گزر جائے، پھر نہیں اس کو صابن لگا کر صاف کریں تاکہ عضو جو ہے نا وہ تر ہو جائے، اس کے بعد پھر لگا لینا ضرورت ہوئی تو ہاں لگا سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بھی پڑھنی ہے۔ وضو کے درمیان کی جو دعائیں ہیں، بعض لوگ بتاتے ہیں وضو کے درمیان کی کوئی دعا نہیں ہے،
وضو کے شروع میں بسم اللہ ہے اور وضو کے آخر کی پھر دعا ہے، درمیان کی جو دعائیں ہیں وہ بالکل درست نہیں ہیں۔ جی نہ پوری بسم اللہ، صرف بسم اللہ بھی درست ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی درست ہے۔ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے جی۔ جنابت کا غسل جو ہے وہ اس ٹب کو ہاتھ لگ گیا پانی کو، کہ وہ اس کے لیے بھی بس ہاتھ دھو کے باقی رہتا ہے نہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد ہاں اس کے لیے بھی یہی ہے۔ ہو گیا؟ اچھا وہ ہمارے درس کے ایک ساتھی ہیں، تو انہوں نے ہفتے والے دن درس کا وہاں پروگرام رکھا ہے، پرسوں ہی ہفتہ نا، پرسوں عشاء کے بعد۔ تو ان کی یہ خواہش تھی، انہوں نے کافی عرصہ پہلے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ میں اپنے درس کے ساتھیوں کو وہاں کسی بہانے سے بلانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ویسے تو بلانا جو ہے نا اب ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اصل میں اپنے ساتھیوں کو وہاں بلانا چاہتا ہوں، ان کی دعوت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس کہ ہم بھی آ رہا یہ رشتہ تعلق جو ہے وہ درس کی وجہ سے ہے، لہٰذا وہاں درس بھی ہو جائے اور اس کے بعد ساتھیوں کا کھانا بھی ہو جائے۔ تو یہ بہت اچھی رائے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی رائے بھی ہے، تو بڑی محبوب رائے بھی ہے۔ تو وہ پرسوں ہفتے والے دن آپ سب احباب کو بھرپور دعوت ہے۔ تو اس کا ایڈریس وغیرہ یا تو مدثر صاحب بتائیں گے، اور باہر میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں، سنا ہے ادھر کوئی بینر بھی لگایا گیا ہے، تو اس بینر پر بھی ایڈریس لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس اپنے ساتھی کی ضرور حوصلہ افزائی کرنی ہے، کیونکہ جو ساتھی آج کے درس میں آتے ہیں تو وہ کل نہیں آئیں گے کئی، تو اس لیے کل بھی اعلان ہوگا، تو اس میں بھرپور شرکت۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا رب۔